تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص، جو ہم سب کا حاجت روا، مشکل کشا، ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو پالنے والا وحدہ لا شریک الہ ہے. ان گنت لا تعداد بے حساب درود و سلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کے، امام الانبیاء بنا کے، ہمارا راہبر و رہنما بنا کے، ہمارا پیشوا بنا کے اس دنیا میں بھیجا. دوستو، آج کا جمعہ یہاں پہ پڑھانے کا موقع ملا. یہ ایک اچانک عبداللہ بھائی نے ذمہ داری دی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اپنے وہ بغواد سستہ میں تدور پہ تھے، تو تقریباً 12:15 کے قریب انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ نے جمعہ پڑھانا. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. کوشش کروں گا کہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت عطا کی اس کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کر سکوں. یہ اللہ کا فضل ہی ہوگا کہ میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھا سکوں اور میں اور آپ مل کے اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جا سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعلان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. بھئی الحمدللہ ہم سب ایمان لائے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، کیونکہ جو بھی شخص اس بات کی گواہی دے دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو بندہ اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی پالنے والا نہیں مگر سوائے ایک اللہ کے. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. جو بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ان دونوں باتوں کی جو گواہی دے وہ ایمان والا ہے.
اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی کیسے دینی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی اور سچی بات کرنی ہے۔ اور گواہی ہوتی ہے قلب کے ساتھ، زبان کا اقرار ہے، قلب کی تصدیق ہے۔ جب ہم زبان سے اقرار کریں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اس بات کا ہم زبان سے اقرار کریں گے اور ہمارا دل تصدیق کرے گا، پھر جو ہم فعل کریں گے، جو ہم عمل کریں گے، وہ اس کے مطابق ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، صحیح البخاری کی 6500 نمبر حدیث ہے۔ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، پکارا یا معاذ، تو میں نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، تھوڑا سا دیر خاموش رہے، پھر پکارا اے معاذ، تو میں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں حاضر ہوں۔ جب تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو معاذ بن جبل نے رضی اللہ عنہ کہا میں حاضر ہوں، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، سوال کیا اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ معاذ بن جبل نے جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے خالص اللہ کی عبادت کریں، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز میں بھی شرک نہ کریں۔ یہ ہے کہ بندوں کا اللہ کا بندوں پر حق۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا اے معاذ، جب یہ لوگ اللہ کے بندے اللہ کے ذات کے ساتھ اس کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو پھر اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، پھر بندوں کا یہ اللہ پر حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور ان کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور نبی علیہ السلام سے سوال کیا پیارے صحابی، مقدس صحابی اور نبی علیہ السلام کے در پہ پڑے رہنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ پتہ ہے کہ تم میری حدیث کے معاملے میں بڑے حریص ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت کا کون حقدار ہوگا قیامت کے دن؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت ہر اس شخص کو فائدہ دے گی جس نے کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ بھئی ہم سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، مگر اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا ہے، اپنے عمل سے بھی ہم نے ثابت کرنا ہے۔
کیونکہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ باقی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پہ حق ہے کہ ہم اللہ کی خالص عبادت کریں، چاہے وہ نظر نیاز ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ خیرات ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ پکارنا ہو، صرف اللہ کی ذات کو پکاریں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کا جب بیٹا فوت ہو گیا تو آپ نے جو غلام تھا قریب، ان کو پتہ کیا، جاؤ باہر دیکھو کتنے لوگ موجود ہیں جنازے کے لیے۔ تو وہ واپس آ کے باہر سے بتایا کہ حضرت باہر بہت زیادہ لوگ ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے بندے باہر 40 کے قریب لوگ موجود ہیں، 40 سے زیادہ یہ 40 موجود ہیں۔ تو ان کے ہاں جی ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی علیہ السلام کی سچی زبان سے یہ بات سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ مومن مسلمان وفات پا جائے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ موجود ہوں جو لا تشرک بہ شیئا، جو کسی چیز میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں، الا شفعهم اللہ، ان کی سفارش کو اللہ کی ذات اس میت کے حق میں قبول کر کے اس کو بخش دیتی ہے۔ یہ ہے کلمہ توحید کی اہمیت اور اس پہ عمل کرنے کا فائدہ۔ دوسرا کلمے کا جو حصہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے دوستو، رسالت منصب ہی بہت بڑا ہے، رسالت بہت بڑا منصب ہے۔ یہ منصب کسی کو ہی نصیب اللہ نے کیا جو اللہ نے چنیدہ لوگ تھے۔ ہم صحابہ کی عظمت کہ دیوانے ان پہ مر مٹنے والے، مگر اگر سارے صحابہ جمع ہو جائیں تو کسی ایک رسول کی جو پہلے گزر چکے اس کی منصب کے مطابق نہیں پہنچ سکتے، اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور سارے رسول جمع ہو جائیں میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس بات کی دلیل صحیح البخاری کی روایت ہے، جب نبی علیہ السلام معراج کے موقع پہ آسمان پہ جانے والے تھے تو جبریل امین براق کو لے کے آئے۔ وہ براق پہ بے شمار انبیاء نے صبر کیا۔ براق کو لے کے آئے، جب نبی علیہ السلام اس پہ سوار ہونے لگے تو براق نے شوخی دکھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بیٹھنے پہ دشواری آئی۔ تو جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، امانت دار ہیں، اللہ کے حکم کو اپنے اللہ کے نبیوں تک پہنچانے والے ہیں، انہوں نے کہا، اے براق، تجھے یہ نہیں پتا کہ آج تجھ پہ سوار کون ہونے والا؟ یہ اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے فضیلت والی ہستی ہے، سب سے عظمت والی ہستی ہے۔ تو منصب رسالت بہت بڑا منصب ہے۔ اور پھر خاتم النبیین، تمام انبیاء کو ختم کرنے والے، بہت بڑی شان ہے۔ اور امام الانبیاء، تمام انبیاء کی جماعت کرانے والے، تمام انبیاء کو نماز پڑھانے والے، امامت کرانے والے، اتنی فضیلت ہے نبی علیہ السلام کی۔ یہ ہے محمد رسول اللہ۔ آج ہمیں اپنے باپ دادا کی شان کے متعلق پتہ چل جائے، میرے باپ دادا نے فلاں جگہ پہ قبضہ کر لیا تھا، فلاں علاقہ اس کا جاگیر تھی، تو ہم کہتے ہیں ہمارا باپ دادا کے ساتھ ہم اپنے آپ کو منسوب کر دیتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار بھی کہتے ہیں ہاں جی فلاں جو بندہ
کامیابی ملے، پھر حقیقی ہم صراط مستقیم پہ ہوں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ میرے دوستو، کیا میں اور آپ اپنی زندگی میں جو روزمرہ ہمارے کام ہے کتنا اللہ سے ڈر لیں؟ کتنا ڈر میرے اور آپ کے اندر ہے اللہ کی ذات کا؟ یہ ہم اپنا محاسبہ تو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اگر ہم نے دیکھنا ہے تو مہینہ رمضان کا ہو، روزہ ہم نے اور تم نے رکھا ہو، چاہے ہم ساتویں کوٹھڑی میں ہوں، اکیلے ہوں، پیاس کی شدت کی ہو، ہم پانی نہیں پیتے۔ کیوں نہیں پیتے بھائی؟ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہاں کوٹھڑی میں کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، ہمارے ساتھ کوئی موجود نہیں، پھر بھی خوف کس کا ہے؟ اس اللہ کا۔ تو ڈر ہمیشہ اسی طرح دل میں ہونا چاہیے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ سمیع بصیر ہے، ہر وقت ہر لمحہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہماری جو بات کہی جا رہی ہے، ہمارا جو عمل فعل ہو رہا ہے، وہ اللہ کے نگران اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو پھر میں اور آپ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، کبھی بھی ہم ہدایت سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، ہدایت والے عمل سے ہٹ نہیں سکتے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بات تمہاری سچی ہونی چاہیے، کھری ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے۔ جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جب اللہ کا خوف موجود ہوگا، تو اللہ کے فضل سے ہم بات بھی سچی کریں گے، ہم بات بھی سچی کریں گے، ہم جھوٹ کی آمیزش کہیں نہیں بنائیں گے، یا سرعین جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، کیوں؟ ہمیں اللہ کا ڈر ہے، پتہ اگر جھوٹ بولیں گے ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں سچوں میں لکھا جاتا ہے، اس کا نام اللہ کے ہاں سچے لوگوں میں لکھا جاتا ہے، اور سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نیکی جنت میں لے کے جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ جو ہے وہ بولنے والے کا اللہ کے ہاں جھوٹا نام لکھ دیا جاتا ہے، وہ جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور برائی جہنم میں لے کے جائے۔ تو میرے دوستو، ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صلہ رحمی کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس جنت کے اصول کے لیے کرتے ہیں جس جنت کا وعدہ نبی علیہ السلام کی سچی زبان سے ملا۔ اس لیے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی بات کرنی ہے سچی بات کرنی ہے۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آئیں گے؟ اگر مجھ میں اور آپ میں کوئی کمی تھی پہلے تو ہمیں چاہیے انشاءاللہ اس کمی کو دور کر لیں۔ آج یہ بات ہم تک پہنچ چکی ہے، تو جو بات پہنچ جائے، دین کی کوئی بات ہم تک پہنچ جائے، اگر اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں پھر جانتے بوجھتے کرتے ہیں، اور اس پہ ہم اس اللہ کی حد کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے صریحاً توڑنا، جانتے بوجھتے توڑنا، اس کی سزا زیادہ سخت ترین سزا ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی بات کریں سچی بات کریں۔ وقتی طور پہ اس کا نقصان تو ہو سکتا ہے، مگر میرے اللہ نے بتا دیا تمہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کام درست کر دے گا، تمہاری پریشانی کو درست کر دے گا، تمہاری بگڑی ہوئے معاملات کو درست کر دے گا، تمہاری زندگیوں کو درست کر دے گا، تمہارے منزل کا تعین درست کر دے گا، تمہیں کوئی پریشانی نہ ہے اس کو دور کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اور اس نیک عمل سچا بولنے کی وجہ سے تمہارے سارے کام ٹھیک ہیں۔ تو کیا انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے، اللہ کا خوف بھی دل میں رکھیں گے اور اپنے سچائی بھی بولیں گے تاکہ ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں۔ آج ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ بغض اور حسد کی بیماری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سچا بول نہیں رہے، ہم اللہ سے ڈر نہیں رہے۔ تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کام سارے درست کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا فائدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا ذُنُوبَكُمْ، تمہارے تمام گناہوں۔ آج میں اور آپ جو زندگیاں گزار چکے، کتنی کمیاں کوتاہیاں رہی ہم میں، کوئی نماز میں کمی، کبھی دیر سے پڑھی، کبھی پڑھ ہی نہ سکے، کبھی اپنے معاملات میں جو ہے غلط روی کا شکار رہے، کبھی اپنے دوست کو دھوکہ دے دیا، کبھی کہیں پہ فراڈ کر لیا، کسی سے جھوٹ بول لیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی۔ اس سارے گناہوں کے لیے بخشش کے لیے اللہ سے ڈر جائیں اور سچی بات کریں، تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں عطا کر دے گا، سارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مان لیا، اللہ اور اس کے حکموں پہ عمل کیا، اللہ اور اس کے رسول کے عین مطابق عمل کیا، تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ چھوٹی بڑی کامیابی نہیں ہے، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ اور یہ سچی بات ہے کہ جو بندہ سچی بات کرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں سمائے رکھتا ہے، وہ بندہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، دنیا میں بھی مقام پاتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل کر سکے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اور جنت میں داخلہ ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سچی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں سمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہم پہ برسیں گی، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے دل کے ساتھ نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو درست سمت میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔